ایک عالم اسلام کی ایک اہم شخصیت شیخ شہاب الدین سہروردی. شہاب الدین یحییٰ بن حبش بن عیرق ابو الفتوح، یہ ان کا پورا نام ہے. سہروردی مشہور سہروردی ہے. ان کو سمجھنے کے لیے پہلے امام غزالی سے ابن رشد. اب یہ ان کا زمانہ بھی وہ ابن رشد عرب ممالک میں ان کا ظہور ہوتا ہے، اور شیخ شہاب الدین سہروردی ایران میں آتے ہیں. سہرورد یہ ایک ایران کا ایک علاقہ ہے زنجان کے ساتھ. سہرورد ایک علاقے کا نام ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے. ان کی ولادت ہوتی ہے 549 ہجری. 549 ہجری اور وفات ہوتی ہے 587 ہجری. ٹوٹل عمر 38 سال. ٹوٹل عمر 38 سال عمر میں شیخ اشراق ایک بہت بڑا مکتب انہوں نے تشکیل دیا، فلسفی اسکول آف تھاٹ، جس کا نام ہے حکمت اشراق. ان کے فلسفے کو حکمت اشراق کا نام دیا جاتا ہے. حکمت اشراق. شرق سے نکلا؟ نہیں، شرق سے یہ نکلا ہے. وہ اشرقت الارض بنور ربہا، زمین چمک اٹھی اپنے رب کے نور سے. شرق اس سے نکلا، شرق اس سے نکلا ہے، اور اشراق شرق سے آسمان سے. ان کی ٹوٹل عمر 38 سال، اور اس 38 سال میں کہتے ہیں عالم اسلام میں اس زمانے کے سب سے بڑے عالم اور دانا شخصیت یہی شیخ اشراق تھے. تمام صدیوں پہ ان کا اثر آج تک اور اتنا اہم ہے کہ اتنا اہم ہے ابن عربی پہ ان کا اثر. ابن عربی کے بعد خواجہ نصیر الدین طوسی، اچھا ملا صدرہ، میر داماد، جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں نا، سب ان کے تحت تاثیر رہے ہیں. اتنی. اور آپ دیکھیں نا 520 سے 595 تھا میرے خیال میں. کن کا زمانہ تھا؟ ابن رشد کا. اب یہ بھی اسی زمانے میں ان سے پہلے وفات پا جاتے ہیں. بعد میں پیدا ہوئے، پہلے وفات پا جاتے ہیں. ان کے 29 سال بعد میں پیدا ہوئے، چونکہ 520 اور 49 یعنی 29 سال، اور ان سے پہلے وفات پا جاتے ہیں. لیکن شیخ اشراق کے لقب سے انہیں دنیا جاننے لگتی ہے. شیخ اشراق، شیخ مقتول بھی کہا جاتا ہے انہیں، شیخ شہید بھی کہا جاتا ہے، چونکہ پہلے فلسفی جو شہید ہوئے عالم اسلام. اب چونکہ فلسفے کی وہ جو روش تھی جو ابھی تک آ رہی تھی، ارسطو والی روش، ابن سینا، جس کو امام غزالی جو ہے نا وہ رد کر چکے تھے، اور ابن رشد کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. تو اب انہوں نے دیکھا، شیخ اشراق صاحب نے، انہوں نے اصلاً فلسفہ تشکیل دیا ایک مکتب، لیکن اس کی روش کو بھی تبدیل کر دیا. روش کیسے تبدیل کی؟ انہوں نے کہا ہے کہ میرے روش فقط عقلی روش نہیں ہے. پہلا فرض تھا فقط عقلی ہوتی تھی، عقلی بنیاد، اپروچ جی، عقلی، فقط عقلی اپروچ نہیں بلکہ شہود اپروچ، کشف و شہود. انہوں نے کہا کہ عقل کے ذریعے سے آپ حقیقت تک کو فقط دریافت نہیں کر سکتے جب تک عقل کے ساتھ ساتھ کشف و شہود بھی نہ ہو. جو بات ہوئی، کشف و شہود اور عقل دونوں ساتھ مل کے حقیقت کو دریافت کر سکتے ہیں. کشف و شہود، کشف ہوتا ہے انویلنگ آف ڈیوائن ریالٹیز، شہود ہوتا ہے کہ وٹنسنگ ڈیوائن ریالٹی. دیکھیں آپ ریاضت کرتے ہیں، ریاضت اور نفس کی جو مجاہدت ہوتی ہے
اس کے نتیجے میں جو غیبی مدد کے ذریعے سے آپ کو چیز حاصل ہوتی ہے اسے کشف کہتے ہیں. لیکن کشف و شہود آگے دیکھنے کا جو وہ تزکیہ نفس ہے، نفس کے ذریعے سے، نفس ناطقہ کے ذریعے سے. بیسیکلی دونوں کو کمبائن کر دیا اس میں. کمبائن ہی آگے چلے گئے. ہاں انہوں نے یہ آگے چلے ریولیوشن کو اور صحیح دیکھیں پہلے فقر عقل، چونکہ عقل تھی فقر، تو اس وجہ سے دین کے ساتھ اس کی چونکہ وہی وہ کے ساتھ مطابقت نہیں ہوتی تھی بعض جگہ پہ. اب یہ کشف و شہود بھی لے آیا ہے نا، تو کشف و شہود بھی ایک وہی بھی ایک کشف و شہود ہے، لیکن وہ ایک بالا درجے کا کشف و شہود ہے. میرے خیال میں انٹیویشن ٹیکنیکلی اس کو انٹلیکشن کہتے ہیں. پرانے جو اسکولاسٹک بھی انسان کی جو عقل ہے اس کے درجہ بندی میں راتیو ریشنل، پہلے سینسز، فیلنگ سینسز، ریزن، اور اس میموری بھی چلے آگے ریزن، اور اس سے اوپر انٹلیکٹ تھی. آج کی زبان انٹلیکٹ یہ کشف و شہود تھی. ویسٹ میں بھی ایسے ہی تھا جو کرسچن ایرا ہے جو اب بلا دیا گیا، تو مگر زبان میں تو بھی نہیں ہے انٹلیکٹ، مگر یوز ہوتا ہے فار ریزن، کیونکہ وہ کانسیپٹ ہی، کیونکہ ویسٹرن فلاسفی زبان نہیں، وہ اس نتیجے پہنچے کہ انسان کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دو. لفظ تو تھا نا، وہ بھی اب بڑا تو عقل مند آدمی ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کرتا، جبکہ پہلے عرفاء کے لیے استعمال ہوتا. چونکہ ارسطوئی فلسفہ آ رہا تھا ارسطو سے آئے ہم امام غزالی نے فلسفے کو ریجیکٹ کیا، پھر ابن رشد، اور ان کے بعد پھر یہاں پہ شیخ اشراق آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن شیخ اشراق آتے ہیں ارسطو کو آگے نہیں لے کے آتے، بلکہ ارسطو کے استاد سے افلاطون، ان کی سے متاثر ہو کر وہی روش اختیار کرتے ہیں جو افلاطون نے اختیار کی تھی. کیونکہ ایرسٹوٹل گریک ٹریڈیشن میں پہلا سمجھ لیں ماسٹر تھا، جو کہ پھر عقل پہ انحصار کرتا تھا، جبکہ پلیٹو ہائر انٹلیکٹ کا قائل تھا. جی، ایک افلاطون قائل تھا، لیکن افلاطون کے بعد ارسطو نے جو فلسفہ جو تھا نا، اس کا فلسفہ زیادہ حاوی ہو گیا پورے معاشرے پہ، تو پھر آگے یہی فلسفہ چلا، اتنے صدیوں تک چلا یہاں تک شیخ اشراق دوبارہ پیچھے پلٹے، ارسطو سے پہلے گئے ان کے استاد تک، اسی روش کو انتخاب کیا، وہاں سے لے کر ایک فلسفہ کی بنیاد ڈالی. اور وہ بنیاد کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ حقیقت کو ہم درک کر سکتے ہیں نہ فقط عقل سے، بلکہ کشف و شہود بھی ساتھ ہوگا، تو تب ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ ایک ان کی نگاہ میں کہتے ہیں کہ یہ پہلے فلسفی ہیں، پہلے جو 16 سال کی عمر میں، 16 سال، ابن سینا کے بارے میں لکھا ہوا تھا، 18 سال میں تمام علوم انہوں نے حاصل کر لیے تھے. کہتے ہیں یہ 16 سال کی عمر، ابن سینا سے بھی پہلے جو ہے، ابن سینا سے بھی زیادہ بااستعداد شخصیت تھی. 16 سال کی عمر میں سارے علوم انہوں نے سیکھ لیے تھے. کہتے ہیں کہ عرفاء کیا کرتے ہیں؟ عرفاء کہتے ہیں فقط کشف و شہود. فلاسفہ آ رہے تھے فقط عقل، انہوں نے عقل کے ساتھ کشف و شہود کو بھی ملایا. اسی بنیاد پہ انہوں نے سہراوردی نے 4 قسمیں کی ہیں دانشمند لوگوں کی. ان کے نزدیک دانشمند، دانا، علم والا شخص کون ہے؟ کہ انہوں نے 4 قسمیں کر دیں اسی بنیاد پہ. پہلی قسم یہ کی، کہتے ہیں کہ یہ فلسفی کو ویسے حکیم بھی کہتے ہیں، حکیم حکمت سے حکیم ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں حکیم الہی وہ ہے، کہتے ہیں کہ حکیم حکیم الہی وہ ہے کہ جو فلسفہ سے بھی عقلی فلسفہ سے بھی آشنائی رکھتا ہو اور معرفت خفی سے بھی. یہ پہلی قسم ہے. خفی یعنی چھپی ہوئی معرفت، وہی باطنی معرفت جو کشف و شہود کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جو حکیم الہی عقل کے ساتھ ساتھ، فلسفہ کے ساتھ ساتھ
معرفت خفی بھی رکھتا ہے تو وہ صحیح قسم کا حکیم اور فلسفی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ فیثاغورس افلاطون اور میں خود ہوں. افلاطون کو بھی لاتے ہیں، فیثاغورس کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. پیتھاگورس افلاطون سے ہی پہلے تھا، وہ اور بڑا جی عرفانی آدمی. جی یہ دونوں عرفانی لوگ تھے. کہتے ہیں کہ حکیم الہی پہلی قسم وہ کہ جو فلسفہ سے بھی عقلی فلسفہ سے بھی آشنائی ہو اور معرفت خفی بھی رکھتا ہو، یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم ہے کہتے ہیں کہ فقط معرفت خفی رکھتے ہیں، جو فقط معرفت خفی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے حلاج تھے، بایزید بسطامی، ذنون مصری. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شیخ اشراق نے بایزید بسطامی سے بھی زیادہ اثر تحت تاثیر تھے ان کے جو ہے، ہاں جی، عرفانی لحاظ سے جو ہے ان کے اس میں. یہ ٹاپ پہ لوگ ہیں، پہلے قسم کے دانا، سب سے دانا یہ لوگ ہیں. دوسرے کہتے ہیں کہ وہ جو فقط معرفت خفی رکھتے ہیں، جیسے بایزید بسطامی، حلاج، بایزید بسطامی، حلاج وغیرہ. تیسری قسم کے وہ لوگ جو فقط فلسفہ سے آشنائی، فلسفہ یہ عقلی فلسفہ، وہ کہتے ہیں جیسے فارابی ہیں، کندی ہیں، ابن سینا ہیں. یہ تیسری کیٹیگری ہے، فقط عقل. ابن رشد کو کہاں رکھتے ہیں؟ جی ابن رشد کو کہاں رکھتے ہیں؟ ابن رشد کو بھی ادھر ہی رکھتے ہیں. جی انہیں عقلی طور پر دین اور فلسفے کو ملانے کی کوشش کی. کہتے ہیں جو فقط فلسفہ ہے لیکن خفی معرفت سے اصلاً نابلد لوگ، جو اصلاً جانتے نہیں ہیں، جن کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے معرفت خفی کیا ہوتی ہے، یعنی وہ باطنی کشف و شہود. اور چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جو ابھی طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد وہ 4 قسمیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے جو روحانی اعلیٰ معرفت ہے، بلند درجہ ہے، وہ اس کا نام قطب دیتے ہیں یا امام کہتے ہیں. یہ تمام روحانی جو سلسلے ہیں نا، ان کا منبع یہ ہے، امام یا قطب نام دیتے ہیں. نہیں یہ نمبر 1 کے تحت ان کو لاتے ہیں. نہیں نمبر ان کو 4 قسمیں کرنے کے بعد نا روحانی، یہ تو 4 قسمیں ان لوگ کیا جو علماء سب سے زیادہ دانشمندوں کو 4 قسموں میں تقسیم کیا. اب کہتے ہیں کہ روحانی مراتب میں سب سے بالاتر درجہ قطب یا امام کا ہے. روحانی جی امام غزالی کو کہاں رکھا ہے؟ امام غزالی کو میرے خیال میں کسی میں نہیں رکھا. ویسے تو مطلب اللہ والے بھی تھے اور عالم بھی تھے اور فلسفے کے اگینسٹ تھے. نہیں، بعد کہتے ہیں فلسفی کہ انہوں نے صحیح فلسفہ پڑھا تھا، فلسفے کو صحیح سمجھا نہیں، کیونکہ ان کا تو اس وجہ سے وہ اس میں لائیں گے بھی نہیں. اگر یہ ان کا کیونکہ ان کو کوئی استاد نہیں تھا نا فلسفے، انہوں نے ایسے کیا کہ فلسفے کی کتابیں خود پڑھی تھی. اب دیکھیں کسی علم کو آپ خود پڑھ کے وہ کریں یا استاد سے پڑھیں، بڑا فرق ہوتا ہے. انہوں نے کسی استاد سے فلسفہ نہیں پڑھا تھا، خود پڑھ کے فلسفے کو رد کیا، تو وہ تو پھر تو یہ جو جب یہ درجہ جو قطب اور امام کا ہے، جی تو یہ جو صرف معرفت خفی ہے، معرفت خفی یہ بلند درجہ ہے سب سے، جس میں یہ ساری معرفتیں بعد میں آ جاتی ہیں. کہتے ہیں یہ سب سے بلند درجہ جو ہے نا، ان سب سے وہ اوپر ہے امام. تو اس کا مطلب یہ پیغمبر کے بعد ان کو رکھتے ہیں، پیغمبر کے بعد رکھتے ہیں. یہ پیغمبر کا بھی کہیں ذکر کرتے ہیں؟ نہ اس میں نہیں کرتے پیغمبر کا ذکر. یہ دوسرے پہ آپ نے بھی نام بتائے تھے کہ دوسرے والے پہ معرفت بایزید بسطامی، حلاج، منصور حلاج. اچھا اب کہتے ہیں کہ انہوں نے تحت تاثیر تو یہ افلاطون کے تھے، پھر جو ان سے پہلے جو عرفاء تھے جیسے بایزید بسطامی، ان کے ساتھ والے حلاج، یہ لوگ، اور پھر انہوں نے جن پہ اثر اپنا چھوڑا، ان کے بعد کہتے ہیں ابن عربی. حالانکہ ابن عربی بھی یہی دور تھا، ابن عربی کا بھی تقریباً تھوڑا سا میرے خیال میں فرق ہے، تھوڑا سا بعد میں، لیکن ابن عربی بھی ان کے تحت تاثیر تھے. ان کے بعد جتنے فلسفی آئے ہیں انہوں نے ان کے نظریے کو
اس نے بعض افلاطون کے نظریے جو ارسطو نے رد کر دیے تھے اور ان کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، انہوں نے زندہ کیا، اور پھر ان کے نظریات کو آگے والے فلاسفہ نے زندہ کیا، لیکن جتنے بھی فلسفی تھے سارے ان کے تحت تاثیر تھے۔ کشف شہود جو انہوں نے آ کے ساتھ ذکر کیا فلسفہ حقیقت یا کائنات کو دریافت کے لیے، تو بعد میں کسی فلسفے نے آ کے اس کو رد نہیں۔ فلسفی کی بات کر رہے ہیں؟ جی مسلم فلسفے کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک دو یقینی راستے ہیں معرفت کے، ایک ایپسٹمولوجی، وہ ایک یہ یقین عقل کے ذریعے سے اور ساتھ کشف و شہود کے ذریعے سے آپ یقین تک پہنچیں گے۔ اور یہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے ان سے پہلے سارے علم حصولی کے قائل تھے، حتیٰ مشائی وہ کہتے ہیں خدا کا علم بھی علم حصولی ہے، خدا کا علم بھی کائنات کے بارے میں علم حصولی ہے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، حصولی حضوری۔ خدا کا علم سارا علم حضوری ہے، اور انسانوں کا علم اپنی ذات کے بارے میں بھی علم حضوری ہے۔ ہم اپنی ذات کو حضوراً جانتے ہیں، حاصل نہیں کرتے کسی واسطے سے، کوئی واسطے کے بغیر ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ تو انسانوں کا علم اپنی ذات کے بارے میں علم حضوری ہے، اور خدا کا علم اپنے بارے یا کائنات کے بارے وہ بھی علم حضوری ہے۔ یہ علم حصولی کو سب سے پہلے فلسفہ میں دو قسموں میں انہوں نے تقسیم کیا، پہلے تھا لیکن اتنی جیسے کہ انہوں نے کیا فارابی، لیکن آگے فلسفے میں آ کے انہوں نے اس کو چیپٹر دیا کہ علم کی دو قسمیں حصولی اور حضوری، اور حضوری کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر کے پھر کہا کہ اس کے راستے ہیں، نفس کے ابزار ہیں، ذرائع ہیں، حصہ ہے، عقل ہے، ان کے ذریعے سے ہم دریافت کرتے ہیں کائنات کو۔ یہ ایپسٹمولوجی میں ان کا اپنا جو ہے نا وہ علم حضوری کا۔ اچھا، ان کے بعد میر داماد آئے، ملا صدرہ آئے، ابن عربی آئے، جتنے بڑے بڑے سارے فلاسفی آئے وہ انہوں نے ان سے وہ تحت تاثیر تھے۔ ان کی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ان کی وفات ہوئی، ان کی وفات کہتے ہیں کہ ان کی وفات بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حلب میں، شام کے شہر حلب میں مسجد ہے سوراوردیہ، اس مسجد میں ان کی قبر ہے وہاں پہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا ملک ظاہر، اس کو لوگوں نے شکایت کی کہ ان کے بعض نظریات دین کے اصولوں کے ساتھ سازگار نہیں ہیں شیخ اشراق کے، تو ان پہ دباؤ ڈالا، تو انہوں نے تو ان کی بات قبول نہیں کی، کیونکہ ان کی ان سے دوستی تھی ان کی۔ صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا، صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا، پھر جی شام کا گورنر، پھر صلاح الدین ایوبی کو لوگوں نے خط لکھے اور ان سے رابطہ کیا، تو چونکہ صلاح الدین ایوبی کو تعالیٰ اس نے حلب کو فتح کیا تھا، تو ان کو علماء کی حمایت کی ضرورت تھی۔ جب دیکھا کہ ساری ذہنیت اس طرف آئے تو انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ زندان میں ڈال دیا۔ زندان میں آپ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے وہ کیا تھا، گلا دبایا گیا تھا، یہ بھی کہتے ہیں جو ہے نا وہ دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، ان کی البتہ ان کی کہتے ہیں کہ وہ جو ملک بادشاہ تھا نا، یہ جب جا رہے تھے دمشق سے حلب، راستے میں ان سے ملاقات ہوتی ہے ملک ظاہر سے، تو وہ کیا کرتے ہیں، انہیں اپنے دربار میں لے جاتے ہیں اور سارے علماء سے نا مناظرے، کہتے ہیں کہ جس شخصیت نے بھی ان سے مناظرہ کیا ہے نا علمی، تو اس نے آخر میں آ کے ان کی علمی شخصیت کا اعتراف بھی کیا ہے اور شکست بھی تسلیم کیا ہے۔ جی، یہ ایسی شخصیت تھی کہ اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی علمی شخص نہیں تھا۔ جی، ان کی مختصر حالات زندگی ہے۔ اب ان کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہاں کچھ ان کی جو کہتے ہیں کہ وجہ کیا تھی ان کو قتل کرنے کی، کہتے ہیں کہ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی یہ بڑی آزاد فکر انسان تھے۔ یہ کیا کرتے تھے، جو نظریہ جس نظریے پہ قائم ہوتے تھے نا، جو نظریہ اپناتے تھے، اس کا کھلا اظہار بھی کرتے تھے۔ اب اتنا کھلا اظہار کرتے تھے کہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، شجاع انسان تھے، یعنی اظہار نظر میں بڑے شجاع تھے، نہ ڈر۔ تو ان کے حتیٰ کہ ایک دوست ہیں وہ لکھتے ہیں
کہ مجھے ان سے کوئی اور شکایت نہیں تھی، بس زندگی میں ایک ہی ان سے خوف تھا کہ یہ اسی اظہار نظر کی وجہ سے یہ ان کو جو ہے نا وہ کبھی نقصان ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے کہا مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ کاش ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، یہ اتنی اپنے زمانے کی اتنی علمی اور باہوش بااستعداد شخصیت تھی۔ خیر پھر یہ ہے کہ بعض لوگوں نے نا سہروردی کو کیا کہتے ہیں ان کی نام لے کر بعد نے ان کے نظریات کو رد کیا اور طرح طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن اس میں جو ہے نا وہ بعد نے لکھا ہے کہ جو سہروردی کی لوگوں نے مخالفت کیا ہے نا وہ سہروردی اور تھے۔ تو اس وجہ سے جنہوں نے ان کی حالات زندگی لکھی ہے انہوں نے سہروردی، انہوں نے کہا کہ تاریخ میں 3 لوگ تھے اس نام سے، 3 لوگ تھے اس نام سے، شہاب الدین کہتے ہیں۔ ایک شہاب الدین تھے عمر ابن محمد۔ عمر ابن محمد، یہ ایک چیز بتانا لازمی تھی چونکہ تاریخ میں اس پہ بڑا اشتباہ ہوتا ہے بعض کو کہ یہ تو کوئی صحیح انسان نہیں تھا یا کوئی مثلا اس کے عجیب و غریب نظریات تھے۔ یہ شہاب الدین عمر ابن محمد یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے خاندان سے تھے، انہی کے خاندان سے تھے، اور ان کی بہت ساری تالیفات بھی ہیں جن کا تالیفات ایک عوارف المعارف اور ایک اشف النصائح، یہ 2 قسم کی ان کی تالیفات۔ یہ خلفائے عباسی کے دور میں تھے اور دربار میں بھی بڑے قریب تھے دربار ان کے نا خلفاء کے۔ تو ان کی وفات ہوتی ہے 632 ہجری قمری میں۔ یہ شہاب الدین عمر ابن محمد۔ دوسرے ہیں شہاب الدین ابو النجیب سہروردی۔ شہاب الدین عمر ابن محمد، دوسرے ابو النجیب سہروردی، اور تیسرے یہی سہروردی صاحب ہیں جو کہتے ہیں یہ بھی صوفی تھے ابو النجیب سہروردی، یہ دوسرے، اور یہ اس پہلے سہروردی کے چچا تھے، عمر ابن محمد کے چچا تھے۔ ان سے وہ سہروردی طریقہ شہر نکل جی، کن سے؟ ابو النجیب سے۔ اچھا، مشہور طریقہ ہے نا صوفیہ کا۔ ہاں یہ صوفی، یہ بہت بڑے صوفی تھے۔ عارف المعارف بھی بہت، عارف المعارف ان کی بات ہے ان کی، جی تصوف ہے، اب عارف المعارف جی اوپر والے نصاب بھی اسی جیسی کتاب۔ جی جی کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں جو ہے نا شیخ جو شہاب الدین سہروردی ہیں جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کی کتابیں عربی میں ہیں، انگلش میں کم ترجمہ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے مغرب میں کوئی خاص ان کو لوگ نہیں جانتے۔ مشرق میں جتنے دوسرے لوگوں کو جانتے ہیں ابن سینا وغیرہ، ان سے کم شہرت ان کی بھی نہیں ہے۔ اور جس فلسفی نے بھی کوئی اپنا مکتب پیش کیا ہے، کوئی کتاب لکھی ہے، تو کسی فلسفی کی کوئی کتاب اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک شیخ اشراق کے وہ نظریے کو نہ لے کے آئے۔ ان کے بعد جو بھی آیا ان کے بعد، ان کے بارے میں یہ لکھا گیا۔ ہاں یہ ہے کہ ویسٹ میں یہ کافی چھپے رہے، یہ بڑی بعد میں ٹرانسلیشن ہوئی، ایسٹ میں ان کا بہت زیادہ۔ جی جی ایسٹ میں، ویسٹ میں تو ان کو چونکہ ترجمہ ہی نہیں ہوئی نا انگلش میں۔ اچھا ایک اور چیز کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی تک علم حصولی آ رہا تھا، انہوں نے آ کے کہا کہ یہ علم حصولی جو ہے نا روح اسلام کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اس وجہ سے علم کو 2 قسموں میں تقسیم کر دیا، حصولی اور حضوری میں۔ حضوری کے ذریعے سے ہی پھر انہوں نے یہ کشف و شہود کو بھی علم حضوری مانا، پھر وحی بھی علم حضوری ہے، خدا کا علم بھی حضوری ہے، اپنا علم اپنی ذات کے بارے میں بھی حضوری ہے، تو یہیں سے آگے انہوں نے نا وہ چیز پیش کی ہے۔ اچھا پھر یہ ان کے کہتے ہیں کہ استاد، وہی پہلے میں بتا چکا ہوں، سابقہ تاریخی جو ہے وہ ارسطو سے بھی پہلے آئے، کیونکہ یہ افلاطون کے تحت تاثیر ہیں۔ مطلب ان کے استاد کون تھے؟ کن کے؟ ان کے 2 استاد ذکر ہوئے ہیں۔ ان کے استاد ایک قاری ہیں، اصفہان میں تھے، ان کا نام لکھا ہوا ہے قاری ایک جیلی، مجد الدین جیلی، یہ ان کے استاد تھے۔
اور دوسرا ظہیر الدین قاری، ظہیر الدین قاری یہ ان کے استاد تھے۔ اور سابقہ تاریخی ان کا افلاطون، چونکہ یہ افلاطون کی فکر کو لے کے آئے ہیں، انہوں نے کشف شہود کو داخل کیا فلسفے میں، تو اس وجہ سے ان تک جو ہے نا وہ، اور انہوں نے جی یعنی جو مابعد الطبیعہ ارسطو، اس کی یعنی ان کی حکمت اشراق اسی سے متاثر ہے، انہوں نے جو فلسفہ پیش کیا ہے، ان کی افلاطون کی جو مابعد الطبیعہ ہے اسی سے انہوں نے یہ متاثر ہیں، اور اسی سے ہی انہوں نے آگے اپنا فلسفہ تشکیل دیا۔ جی ان کا مشہور نظریہ ہے نور۔ نور فلسفے میں ملا صدرہ ان لوگوں نے اس کو وجود کا نام دیا ہے، وجود، اور وجود کی پھر آگے قسمیں اور کہا کہ وجود، انہوں نے کہا تمام موجودات کائنات کی وہ نور سے خلق ہوئی ہیں، نور سے خلق ہوئی ہیں، نہیں نور الہی کی ابھی بات نہیں، نور سے خلق کی ہیں۔ اچھا انہوں نے یہ نور لیا کہاں سے ہے؟ لیا بھی قرآن سے ہے، قرآن میں اللہ نور السماوات والارض، ایک یہ، ایک ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور اپنا فلسفہ بھی تشکیل دیا اسی نور سے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ نور کہتے ہیں کہ نور کی کیا مطلب کیا ہے؟ نور کی ایک تعریف، نور کی ایک تعریف یہ جو اپنی ذات میں روشن ہو، ذات میں، اور دوسروں کو روشنائی عطا کرے، یہ ہے نور۔ اپنی ذات میں روشن ہو اور دوسروں کو روشنائی عطا کرے، جیسے یہ ہمارے سامنے لائی، خود اس کی ذات کیا ہے؟ روشن ہے، اور ہمیں روشنائی عطا کرے، اس پورے کمرے کو روشنائی مل رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نور کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی ذات میں روشن ہو اور دوسروں کو روشنائی عطا کرے۔ اب کہتے ہیں کہ تمام کائنات خلق ہوئی ہے نور سے، اور جتنے بھی کائنات میں چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری نور ہیں، اور یہ نور جب آپس میں ان کی ٹکراتے ہیں تو اس ٹکرانے کو اشراق کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرے پہ نور جب ان کے مد مقابل ہوتے ہیں، اس کی روشنائی ان پہ پڑتی ہے، اس کی اس کے اوپر پڑتی ہے، اس عمل کو اشراق کہا جاتا ہے۔ اس سے انہوں نے فلسفہ اشراق تشکیل دیا، اور کہا کہ جتنی بھی کائنات یہ جب نور ہیں تو ان میں کچھ نور قوی ہیں، اعلیٰ قسم کے نور، کچھ کا درجہ اس سے کام، کچھ کا اس سے کام، کچھ کا اس سے کام، لیکن سب کے سب نور ہیں۔ جس طریقے سے قوی نور ضعیف کے اوپر حاوی ہے، اسی طریقے سے جو ضعیف نیچے والا نور ہے وہ اوپر والے کی طرف رواں دواں ہے۔ اور یہیں سے اس نے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے اس کو نور الانوار کا نام دیا ہے، نور الانوار۔ کہتے ہیں اس جہان میں، کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نور نہ ہو، انسان بھی نور ہے، جو بھی انسان کے علاوہ کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں نور ہیں۔ تو وجود، انہوں نے وجود نہیں کہا، وہی چیز جس کو بعد میں فلاسفہ نے وجود کے نام سے کہا ہے، انہوں نے اس کو نور کا نام دیا ہے، اور اس نور کو قرآن سے لیا ہے انہوں نے۔ یہ وہ عقول کی درجہ بندی بھی کہتے ہیں، جیسے عقل الاول، جی جی جبریل، مگر اپنے نام دیے، جی جی انہوں نے نام دیے ہیں، اپنے نام دیے ہیں، مگر سسٹم وہی، جیسے ابن سینا وغیرہ کہنا کہ درجہ بدرجہ، جی 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 فرق بھی ہوگا۔ نہیں، اصطلاحات کا فرق ہے، اور پھر وہ اصطلاحات عرفانی ہیں، فرق صرف اسی کشف و شہود کا ہے، اس کے ذریعے سے کشف و شہود، بول رہے ہیں جی جی وہ عقلی طور پہ بول رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ پوری کائنات نور سے، نور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے آپس میں، یعنی کوئی نور دوسرے نور سے جدا بھی نہیں ہے، اور سارے کے سارے نور ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر والا نیچے والے پہ حاوی ہے، نیچے والا اوپر کی طرف جا رہا ہے،
یہ سب کے سب نور ہیں. فرق یہ ہے کہ کسی کا درجہ 10 ہوگا, کسی کا 20, کسی کا 30, کسی کا 100 درجے کا نور ہے. جی نہ انسان نہیں, پوری کائنات جو بھی موجودات لیں سب کے درجات ہیں, درجہ بندی ہے نا کائنات میں. جتنے بھی عالم ہیں, کائنات ہے, انسانوں میں عالم ہے, حیوانوں میں, ہر موجودات کا ایک اپنا عالم ہے. پھر اس عالم کے درجات ہیں, تو ساری کائنات کو دیکھا جائے درجات پہ ہے. یہ نور کے سارے درجے ہیں. جس طریقے سے یہ نور, یہ بھی نور ہے, وہ بھی نور ہے, 10 درجے کا بھی نور ہے, 100 درجے کا بھی ہے, 20-50 کا بھی ہے, لیکن سب کے سب نور ہیں, سب کے سب نور ہیں. اس میں بڑا لکھا ہوا پیج 201, آپ میں سے کسی نے پڑھا یہ جو کہہ رہے ہیں فاضل صاحب, وہی لکھا ہوا اس میں, آپ کہیں تو پڑھو. As-Suhrawardi conceives of consciousness as more akin to an illuminative lamp than a passively reflecting mirror. Aristotelian تو یہ تھی نا کہ سینسز سے وہ ٹرانسفر ہوتی امیج. ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہماری انٹیلیجنس sort of is like a lamp. Indeed, he describes self-aware beings as pure simple lights, جو بھی کہہ رہے ہیں. Yet more radically, truth-disclosing mystical experiences can be cultivated through spiritual exercises which reveal all of reality as a hierarchy of self-manifesting, luminescent beings of varying degrees of intensity and or gradation, all of whom ultimately receive their emanated being from God, the light of lights, Nur al-Anwar. کہہ رہے ہیں کہ کشف و شہود کی جب نظر سے دیکھتے ہیں تو سارا جہان اللہ تعالیٰ سے جیسے ایک بڑا سا سورج ہو, اس سے پروجیکٹ ہو رہا ہے, لائٹس ہیں. الٹیمیٹ سورس از گاڈ اینڈ دیز لائٹس ہیو ویریس گریڈیشنز, جو بھی بتا رہے تھے فاضل صاحب. As-Suhrawardi's metaphysics of illumination or science of lights, Ilm al-Anwar as he calls it, is enormously complex, with a vertical hierarchy of immaterial victorious lights that emanate from God. مجھے میں بات کر رہا تھا کہ درجہ بندی کے بھی قائل ہیں. In turn giving rise to a horizontal array of regent lights, which are somewhat akin to Platonic forms. اب یہ پھر آپ خود ہی پڑھ لیجیے, بہت ہی مزیدار ہے. Page 201. مگر ایک between the divine lights and the physical world, As-Suhrawardi also posits an imaginal realm, al-alam al-misal, alam al-khayal, within which immediate intuitive mystical knowledge is disclosed. تو یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کاسمولوجی میں عالم الخیال کا بھی کانسیپٹ یہ اتنی کلیئرٹی سے لائے ہیں جو آج اب تو بالکل گیون ہو گیا ہے ہماری کاسمولوجی میں. ورنہ پھر کیا وہ جو آرکیٹیکٹ تھے یا فارم تھے وہ ایک ایبسٹریکٹ دنیا میں تھے, روحانی دنیا میں تھے, لائٹ کی دنیا میں تھے. وہ لائٹ کی دنیا اور یہ فزیکیلٹی کی دنیا, ان دونوں کے بیچ میں جو برزخی دنیا ہے وہ انہوں نے کلیئرلی اس کو پہلی دفعہ ڈیفائن کیا کہ وہ جو ایبسٹریکٹ ایسنسز ہیں اور فزیکیلٹی اس کے بیچ میں وہ ایک مثالی فارم لیتے ہیں جو کہ برزخی فارم ہے. اس کو بھی انہوں نے پوزٹ کیا ایز اے ریئل لیول آف دا کاسموس. برزخ کیا ہے؟ جی برزخ کیا ہے؟ کیوں ابھی آپ بتائیں, سوال صحیح سے کریں. Sorry, you mentioned barzakh, sir, but the meaning I didn't understand. What is that? The in between. دو کے درمیان جو چیز ہو نا اسے برزخ کہا جاتا ہے. دیکھیے انسان میں ہم نے بھی یہ کار فرما ہے کہ ایک فزیکل ورلڈ کی طرح ہماری فزیکل باڈی ہے اور امٹیریل جو ایسنس ہے وہ ہماری روح ہے. It's a pure essence. You can't conceptualize it in any way. It has all the qualities: life, hearing, essential qualities. But all of these manifest themselves in the barzakh, in our soul. Psyche جو ہے in between the spirit and the body. برزخ میں نہیں سمجھا, آدمی تھوڑا سا خیال میں شاید. برزخ دیکھیں یہ پل ہے نا, یہ پل یہاں سے ہم نے یہاں جانا ہے, اس کو کہتے ہیں برزخ. برزخ یعنی دو شے کے درمیان جو واسطہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. عالم عقل اور یہ عالم طبیعت, عالم مادہ, ان کے درمیان میں جو عالم ہے اس کو برزخ کہتے ہیں, یا عالم مثال, دوسرا نام اس کا عالم مثال ہے. عالم خیال بھی کہتے ہیں. تیسرا نام عالم خیال ہے. اگر میں
اپنی بات اگر مکمل کروں کہ جسم اور روح کے درمیان جو ہم میں چیز ہے وہ نفس ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی کائنات میں بھی ایسے ہی ہے کہ روحانی دنیا اور فزیکل دنیا کے درمیان میں یہ ایک کنیکٹنگ ورلڈ ہے. جی 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 عالم مثال، عالم خیال، عالم برزخ جی. دکھا. جی Nafs, you're equating nafs to the psychic reality. I mean, yes. یہی تو I فرق. thought nafs was ego. Ego is a personality, no? Where the spirit is of God and therefore it is something eternal type چیز ہے نا, infinite ہے, essence ہے. It's not a particular bit. جب وہ ایک particular shape لیتی ہے تو آپ کی personality بن جائے. یعنی کہ ٹریڈیشنلی یا پرانے انداز میں یہ فرق مانا جاتا ہے between the essence and its manifestation in یعنی personality ایک فارم ہے, اس کی سورس تو ایک لائٹ ہے which is the root, which is godly. یہ وہی بحث ہے, اس پہ تو کافی بات ہو ہی گی آگے. مگر پرابلم اس کی اسپرٹ اینڈ سول ایک ہی معنی رکھتے ہیں. وہ جو ایپسٹیمولوجیکل شفٹ ہوا ہے نا اس میں وہ فلیٹ ہوگی دنیا. جب ہم اسپرٹ یا سول کہتے ہیں یا روح اور نفس کہتے ہیں وہ انٹرچینجبلی کہتے ہیں. اس کا ٹیکنیکل اب ڈفرینس ہمارے ذہن سے نکل گیا کیونکہ جو ایبسٹریکٹ ریلم ہے اور پیور ایسنسز وہ ماننا بڑا مشکل ہو گیا. آپ فہم بات کرو, Spirit and soul, what's the وہی تو بیان کرنا. اسپرٹ از یور ایسنس ان گاڈ. اٹ از اس لیے لازوال ہے نا, ورنہ ہم ہو ہی نہ. جو چیز خدا میں نہ ہو وہ یہاں ہو ہی نہیں سکتی. تو جب اگر خدا میں ہے تو اٹ از کو ایٹرنل, کو انفینٹ ود گاڈ. اٹس اے پرٹیکولر ایسنس. سو اٹ مینیفیسٹ itself in a particular personality. Manifestation requires delimitation. So the psychic substance یعنی کہ وہ نہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. غیب میں وہ پیور مضمون ہے, خیال میں وہ ایک شکل اختیار کر دیتا ہے, اور پھر جب کاغذ پہ آتا ہے تو وہ کسی زبان اور محدود ہو جاتا ہے, الفاظ میں بیان ہو جاتا ہے. وہ and soul? What is soul? وہی مسئلہ ہے. جی جی. صحیح. اچھا, ان کا جو ہے نا نور کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کائنات کے بارے میں. نور الانوار سے لے کر جتنے بھی عوالم آ رہے ہیں سارے کے سارے نور ہیں, لیکن درجات ہیں نور کے. آخری درجہ وہ نور الانوار ہے. اس کے مقابل جب دوسرے فلسفہ میں آتے ہیں, الہیات ملا صدرہ میں نور ضعیف, وہ بہت کم درجے کا. یہ کہتے ہیں وجود اعلیٰ, ٹھیک ہے, سب سے اعلیٰ وہ خدا کی ذات. اچھا, پھر وجود 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 سب سے کم درجے کا وجود ہے, ٹھیک ہے. سب وجود ہیں, مرتبے فرق ہیں, درجے فرق ہیں. کسی کا 10 درجہ ہے, کسی کا 20 ہے, کسی کا 30 ہے. اور یہ سب نور ہیں, درجات کا فرق ہے. یہ وہی کنسیپٹ جو ادھر وجود کا ہے نا, ادھر وہ نور کا انہوں نے پیش کیا ہے, اور نور الانوار خدا کی ذات کو قرار دیا ہے. اور یہ سارا کنسیپٹ انہوں نے قرآن سے لیا ہے. اس وجہ سے جب شیخ اشراق نے یہ فلسفہ پیش کیا تو میرے خیال میں اس کا کافی اثر, نہ میرے خیال میں یعنی ویسے بھی دیکھا جائے حقیقت میں اس کا اتنا اثر ہوا کہ حتیٰ بعد میں آنے والے لوگ بھی سارے کے سارے ان کے تحت تاثیر رہے. جو خالص عقلی تھی اس کو امام غزالی کے ریجیکٹ کرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی تھی. انہوں نے اس کے ساتھ کشف و شہود لا کر اور قرآنی اور یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے جب فلسفہ پیش کیا تو کافی جو ہے نا وہ نرمی آئی فلسفے کی مخالفت میں. اگرچہ بعد میں پھر ایک دور آیا ہے جس میں, لیکن وہ بہت کم. چونکہ ملا صدرہ آیا ہے تو انہوں نے آ کے یہ کہا کہ قرآن, عرفان اور برہان, قرآن, عرفان یہی روحانی علم, اور برہان یعنی یہ عقلی, یہ ان میں جدائی نہیں ہے. انہوں نے وہ مکتبہ کے پیش کیا کہ تینوں کو ایک ساتھ مطابقت برقرار کیا ہے تینوں کے درمیان. ان کی جو مین کتاب ہے حکمت الاشراق, اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں؟ حکمت الاشراق میں مین کنسیپٹ یہی, حکمت الاشراق جو اصل مشہور کتاب جو ہے ان کی, وہ یہی کتاب حکمت الاشراق ہے, جس میں انہوں نے اپنا
فلسفہ پیش کیا حکمت پہلے ارسطو کا رد وغیرہ کیا نا پہلے. جی ارسطو کا اور اس فلسفے کا جو خالص عقلی ہے اس کا رد کیا ہے، اور جو اپنا فلسفہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کشف و شہود ملا کے وہ پھر پیش کیا ہے، جس میں یہ مین یہی نور کا کنسیپٹ ہے. اسی سے پھر آگے چونکہ دوسرے فلاسفہ نے وجود سے بحث کر کے آگے سب وجود تک ہی لے گئے ہیں، یہ نور سے شروع کر کے نور الانوار تک لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات.